تم میں سے کوئی اس وقت تک نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کر دے۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم خرچ کیا کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جانتا۔ جو محبوب شے ہے اسے راہ خدا میں قربان کرنے کا نام، محبوب شے ہے راہ خدا میں قربان کرنے کا نام نیکی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک انسان کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کے وقت اسے اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ عز و جل کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، مسجد کی جانب قدم اٹھانا ہے، لیکن کاروبار کی محبت اسے قدم اٹھانے سے روکتی ہے۔ اگر مسجد کی جانب چلا گیا تو کاروبار زوال کی جانب جائے گا، دو چار کسٹمرز دکانوں سے واپس ہو جائیں گے، لیکن پروردگار عالم کا قرآن یہ کہتا ہے محبوب شے کو راہ خدا میں قربان کرو، نیکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر کاروبار سے محبت ہے تو کاروبار کر، کاروبار کے دینے والے خدا سے محبت ہے تو چھوڑ، نماز کی جانب چلا۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان رات کی تھکاوٹ کے بعد دن بھر کا تھکا ماندہ بستر استراحت پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، آرام کرنے کے لیے لیٹا، خواب غفلت میں سو گیا، فجر کے وقت اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز، نیند سے بہتر نماز۔ اب اسے بستر سے بھی محبت، نیند سے بھی محبت، چین و قرار سے بھی محبت، بستر اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آرام کی طلبی یہ کہتی ہے کہ ابھی مسجد کی جانب نہ چلو، وقت بہت ہے، میں ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کے کلام نے کہا محبوب شے کو راہ خدا میں قربان کرو، نیکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نیک بننا چاہتے ہو تو بستر کو چھوڑ کر مسجد کی جانب چلو، پروردگار عالم نیکوں میں تمہیں شامل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب یہاں پر اس سے ہٹ کر ایک بات اور کہوں، اجازت ہے؟ آپ سے کوئی اگر محبوب شے کی بات ہے، پسندیدہ چیز کو، اور جو جس گریڈ کا انسان ہوگا اس سے اتنی بڑی قربانی مانگی جائے گی۔ مالدار ہو تو سال بھر میں ایک مرتبہ مال میں قربانی دینا ہے، بقرعید کے وقت جانور کی قربانی دینا ہے۔ جو جس گریڈ کا ہوگا، جتنا قرب اسے ملے گا اتنی قربانی اسے ملے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی دیکھو، پتہ ہے کہ بیٹے حسین کو شہید ہونا ہے۔ باپ حیدر کرار کی قربانی دیکھو، پتہ ہے کہ لخت جگر کو شہید ہونا ہے۔ ماں سیدہ کائنات کی قربانی دیکھو، پتہ ہے کہ لخت جگر کو شہید ہونا ہے۔ بھائی حسن کی قربانی دیکھو، پتہ ہے کہ بھائی حسین کو شہید ہونا ہے۔ امام حسین کی قربانی دیکھو، پتہ ہے کہ علی اکبر رن میں جائے گا، واپس شہادت کا جام پی کر آئے گا، باوجود اس کے بھیجا۔ علی اصغر کو گود میں لے کر باہر نکلے، جام شہادت نوش۔ جو جس نوعیت کا انسان ہوگا، رب کی بارگاہ میں جس کی منزلیں قرب کی جتنی سیڑھیاں طے کر رہی ہوں گی، رب کی بارگاہ سے اتنا بڑا امتحان اس کے لیے ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تم سے تمہاری جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں، تم سے تمہارے آرام، تمہارے کاروبار، تمہارے رزق، تمہارے چین و سکون کی قربانی کا مطالبہ ہے، اور اگر یہ کرتے ہو تو رب کی بارگاہ میں نیکوں میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اور ایک بات ہمارے سامنے، ہمارے حضرت سے ہی دو چار منٹ اور اب آپ دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی فقیر آیا ہے نا، آپ سے اس نے پیسے کا مطالبہ کیا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، قبول پسند آ جائے تو قبول کر لے، نہیں پسند آئے تو واپس کر دے، میں لے کر حیدرآباد جاؤں گا۔ پسند آئے تو رکھ لے۔ آپ سے کسی نے پیسے کا مطالبہ کیا، بابا 10 روپے دے دو۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پرس کھولا، آپ کے پاس 10 کے کئی نوٹ تھے، 2-4 نئے نوٹ تھے نیو کرنسی، اور 2-4 پرانے نوٹ تھے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا کہ آپ جب فقیر کو دیتے ہو تو نیا نوٹ دیتے ہو یا پرانا نوٹ؟ بلند آواز سے پرانا نا، کون سا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جلدی سے پرس سے نکلے۔ وہ نیا جو نوٹ ہے نا، اس کی محبت یہاں آ گئی۔ نیا جو نوٹ ہے اس کی محبت، ویلیو دونوں کی ایک ہے، قیمت دونوں کی ایک۔ 10 روپے میں اسے جو چیز ملے گی، اس 10 روپے سے بھی وہی چیز۔ گورنمنٹ کی نگاہوں میں بھی دونوں کی قیمت ایک، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ گورنمنٹ کی نگاہوں میں بھی دونوں کی قیمت ایک۔ مانگنے والے نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے پرانا دیا تب بھی وہی کام کرے گا، نیا دیا تب بھی وہی کام کرے گا۔ اس سے اس کو کوئی فرق یا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جو نیا نوٹ کا کمال وہی پرانے نوٹ کا کمال۔ لیکن قرآن کی آیت کا مطالبہ دیکھو، رب کہتا ہے
جس سے تم محبت کرتے ہو اسے قربان کرو، رب تمہیں نیکوں میں شامل کرے گا۔ ارے تمہاری محبت پرانے نوٹ پہ نہ تھی، تمہاری محبت نئے نوٹ پر تھی۔ پرانا نوٹ اپنے لیے رکھتے، نیا نوٹ فقیر کو دیتے، دینے کا بھی ثواب ملتا، رب کی بارگاہ میں نیتوں کا بھی ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے گھر میں کوئی شکایت لے کر آتا ہے، بابا کپڑے ہیں تو دے دو، دو چار پھٹے ہوئے پینٹ ہے تو دے دو، آپ وہ نکال کر دیتے ہو جسے اب تم نہیں پہننا چاہتے، جو ریجیکٹڈ ہے، جو الماری میں کے اس کونے میں رکھے ہوئے جس جانب تمہاری نگاہ نہیں پڑتی، آپ اس میں سے نکال کر سجا کر اسے دیتے اور کہتے ہو بابا دعا کرنا۔ کیا کہتے ہو؟ بابا دعا کرنا، اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے، قبول فرمائے۔ لیکن میں لہجہ دینا چاہتا ہوں، زندگی دینا چاہتا ہوں، نظریہ دینا چاہتا ہوں کہ نظریہ بدلو، انشاءاللہ نظارہ بدلتا نظر آئے گا۔ جس سے تم پیار نہیں کرتے وہ دوسرے کو نہ دو، جس سے تم پیار کرتے ہو دے دو، دینے کا بھی ثواب ملے گا، نیتوں کا بھی ثواب ملنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیک نہیں بن سکتا جب تک کہ پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کرو۔ تم خرچ کیا کرتے ہو وہ تو خوب جانتا ہے، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہوئے اور پھر اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں قربان کیا۔ اب دیکھو ہمیں